السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اسلامی عقیدے ہیں ان میں سے ضروری بنیادی عقیدے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بنیادی عقائد ہم کو سننا اور سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم جو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اس میں صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ نبی کا ذکر بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا کلمہ نبی کی ذات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جس کلمے کو پڑھ کر ہم داخل اسلام ہوتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے زیادہ نبی سے ہے، کیونکہ بندے انسان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک کامل انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عام انسانوں کو اللہ سے کیا تعلق ہے؟ عام انسانوں نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ کے کلام کو سنا ہے۔ انہیں اگر اللہ کے وجود کا علم ہے تو نبی کے بتانے ہی سے ہے، اگر ان تک اللہ کا کلام پہنچا ہے تو نبی کے بتانے سے ہی پہنچا ہے۔ تو ہمارے لیے نبی کی ذات بہت قریب ہوئی۔ ہم اگر اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ اس کے سوا ہماری کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے قرآن مجید میں آیا ہے اللہ کا کلام ہے، تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ ہم نے اللہ کا کلام خود نہیں سنا ہے، یہ ہمارے نبی کے پاس آیا، پھر ہمارے نبی نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، تو نبی کی ہی بات ہمارے لیے دلیل ہوئی۔ تو چاہے اللہ کا وجود کا علم ہو، اللہ کے کلام کا علم ہو، وہ ہمیں نبی کے ذریعے سے ہی ملا ہے۔ تو ہمارے لیے نبی کی ذات ہی واسطہ اور ذریعہ ہے، اور ہمارا قریبی تعلق نبی سے ہی ہے۔ تو نبی کے تعلق کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے ہوتا ہے۔ اب ذرا ایمان کو آپ سمجھیں۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، تین میں سے ایک بھی کم ہو جائے گا ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تصدیق رسول، تعظیم رسول اور محبت رسول۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تب ایمان کا وجود ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگا تو ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ مکہ مکرمہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو خاندانی محبت حضور سے رکھتے تھے، مگر انہوں نے حضور کی تصدیق نہیں کی تھی۔ تعظیم بھی کرتے تھے نبی کے اچھی عادات کی وجہ سے، نبی کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے نبی کی تعظیم بھی کرتے تھے، اور شہر مکہ کے ہونے کی وجہ سے، قبیلہ قریش کے ہونے کی وجہ سے انہیں نبی سے محبت بھی تھی، مگر وہ ایمان والے نہیں قرار پائی کیونکہ انہوں نے تصدیق نہیں کی تھی۔ ایسے ہی یہود و نصارہ میں بعض ایسے تھے جو نبی کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا توریت اور انجیل میں ہمارے نبی کی نشانیاں تھیں، وہ جانتے تھے یہ آخری نبی ہیں، تعظیم کرتے تھے لیکن تصدیق نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تعظیم بھی ظاہری تعظیم ہوئی، حقیقی تعظیم نہیں ہوئی۔ تو جہاں تصدیق کم ہوئی تو تعظیم اور محبت وہ حقیقی تعظیم ہے نہ حقیقی محبت ہے۔ تو تصدیق، تعظیم اور محبت یہ
یہ تینوں چیزیں ہوں تبھی ایمان کا وجود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے آپ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے نبی کو بھیجا تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو ایمان اور تعظیم اور توقیر دونوں کو بیان کیا گیا۔ تصدیق کرنا بھی ضروری ہے اور تعظیم کرنا بھی ضروری ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، خاندان کے لوگ، تمہاری کمائی ہوئی دولت، تمہارا بنایا ہوا مکان، تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں محبت رسول کا ذکر ہے کہ محبت ہونی چاہیے اور ان سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی بھی روایت ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اپنی ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں رکھو گے ایمان والے نہیں بنو گے۔ محبت ضروری ہوئی تو تصدیق، تعظیم اور محبت، یہ تینوں چیزوں کے ساتھ ہم ایمان والے بنتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز کی کمی ہوگی قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ سورہ توبہ میں کچھ آیتیں ہیں، آپ دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس میں منافقین کا انجام بیان فرما رہے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر ان کی بات سچی ہے تو ہم لوگوں کو تو گدھے سے بدتر ہم لوگ ہونا چاہیے۔ یعنی اس نے ہمارے نبی کی بات پر حقارت آمیز تبصرہ کیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں تحقیر تھی، وہ ہمارے نبی کے خطبے کے ارشادات کو تعظیم و تکریم سے سننے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور حکامت آمیز لہجے میں اس نے ایک جملہ کہا۔ اس پر قرآن مجید نے جو فتویٰ دیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ اور سورہ توبہ ہی میں ایک مقام پر ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ اونٹنی ہے، تو ایک شخص نے کہا ان کو کیا معلوم اونٹنی کہاں ہے۔ تعظیم کے خلاف تھا یہ انداز، اس میں بے ادبی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گئے۔ تو انہوں نے نہ اللہ کا انکار کیا تھا نہ رسول کا انکار کیا تھا، انہوں نے جو کلمہ کہا تھا وہ کلمہ ایسا تھا جس سے نبی کی توہین ہوتی تھی، یعنی نبی کی تعظیم ضروری ہے اور وہ انہوں نے تعظیم کو چھوڑ دیا۔ تعظیم کو چھوڑ دینے کے بعد پھر تصدیق کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دیکھیے ان لوگوں نے تعظیم کو چھوڑ دیا، قرآن نے ان کو کافر کہا اسلام لانے کے بعد، اور ایک جگہ لفظ ہے ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ پھر اس کے بعد ان کی کوئی بات بھی مت سنو، کوئی تعویل مت سنو، ہیلے بہانے ہیں وہ سب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں تعلیم دی۔ تو نبی کی تصدیق، نبی کی تعظیم اور نبی کی محبت، یہ تینوں چیزیں ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں، میں بس اپنا تعلق اللہ سے بنائے رکھوں، نبی سے مجھے کیا کام ہے، اور وہ نبی سے محبت کا جذبہ نہ رکھے، نبی کی ذات کے ساتھ تعظیم کا جذبہ نہ رکھے، نبی کا ذکر آئے تو بس وہ کمیاں بیان کرتا رہے، یہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے،
یہی کہتا رہے، نبی کی شان بیان نہ کرے، نبی کی تعریف و توصیف کے لیے اس کا منہ نہ کھلے، اور نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اسے شرک کا ڈر لگنے لگے اور بدعت کا کھٹکا لگے، اور وہ صرف اللہ کی عبادت اور اللہ 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 ہی کرنا چاہتا ہو، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں حقوق اللہ ہیں وہیں پر حقوق الرسول بھی ہیں۔ ائمہ اسلام کو پڑھیے، وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الرسول کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حقوق الرسول کیا ہیں؟ حقوق الرسول یہی ہیں، نبی کی تصدیق کرنا، نبی کی تعظیم کرنا، نبی سے محبت رکھنا، نبی کے آل سے، نبی کے اصحاب سے، نبی کے ازواج سے، نبی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت رکھنا اور اس کا ادب و احترام کرنا، یہ سب لازمی حصہ ہے۔ کتب عقائد آپ پڑھیں گے، کتب عقائد جن کے اندر ایمان کیا ہے یہ بیان کیا جاتا ہے اور ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے بیان کیا جاتا ہے۔ کتب عقائد میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تصدیق، تعظیم اور محبت، یہ تین چیزوں کے بعد ہی ایمان کا وجود ہوتا ہے، اور اس میں سے کوئی چیز چلی گئی تو آدمی اسلام سے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آج بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں، عبادتیں تو کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کر لیتے ہیں، مگر ان کے دل محبت رسول کے جذبے سے خالی ہے، تعظیم رسول کے جذبے سے خالی ہیں، ان کا دل نبی کی طرف کھنچتا ہی نہیں ہے۔ محبت کس کا نام ہے؟ محبت نام ہے دل کے میلان کا۔ آپ کا دل کسی کی طرف لگا رہے ہمیشہ، بار بار آپ کو جن کا خیال آئے، بار بار آپ جن کے خیالات میں جاتے رہیں، جن کے سوچ میں آپ مگن رہیں، آپ کا دل ان کی طرف کھنچتا رہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دل اگر گنبد خضرا کی طرف جھکا ہوا نہیں ہے، نبی کی ذات کی طرف کھنچتا نہیں ہے، اسے بار بار درود اور سلام کا شوق نہیں ہوتا ہے، اسے بار بار نبی کی تعریف بیان کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، اسے نبی کے معجزات بیان کرنے کا شوق نہیں ہوتا ہے، اور اسے نبی کی یاد نہیں آتی ہے، وہ صرف بس اللہ 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 کرتا رہتا ہے، بس عبادتوں میں رہتا ہے، نبی کی ذات کے لیے اس کے پاس کوئی محبت اور عقیدت کا، تعظیم و عظمت کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا اس راستے پر چل رہا ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا، یا اس نے پھر کوئی الگ راستہ بنا لیا ہے، یہ سوچنا ضروری ہے۔ اسی سوچ کو پیدا کرنے کے لیے اور اسی سلسلے میں بیداری لانے کے لیے ہم حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو 1400 سال سے عقائد چلے آ رہے ہیں، جو مقامات بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں اور جو حقوق الرسول بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں، ان کو ہمیں بیان کرنا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ جس میں اللہ اور رسول دونوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اللہ کی عبادت اور نبی کی تعظیم دونوں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بیداری ہم کو ہر مسلمان میں پیدا کرنا ہے، اور جو غلط فہمی میں ہیں ان کی غلط فہمی بھی دور کرنا ہے، اور لوگوں کے اندر جب تک محبت رسول کا جذبہ ہم بیدار نہیں کریں گے، ان کے اندر نہ تو اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نہ اسلام کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ صحابہ کرام نے جو اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے پیچھے محبت رسول کا ہی جذبہ تھا، وہ اللہ کا دیدار نہیں کرتے تھے، وہ قربان ہونے کے لیے نبی کا دیدار کر کے جاتے تھے، نبی کے دیدار سے ان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ انہیں اللہ کے تعلق سے جو بھی جذبہ ملتا تھا وہ دیدار مصطفیٰ کے واسطے سے ملتا تھا، نبی کے واسطے اور وسیلے سے ملتا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم کو چلنا ہے، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں ایمان والا نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ تو صرف اللہ کو مان لینا یہ مقصد نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے جن رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے ان رسولوں کو ماننے والا ہی، ان کی تعظیم کرنے والا ہی، ان سے محبت رکھنے والا ہی دراصل اللہ کو ماننے والا ہے، کیونکہ انسان نے نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کی بات سنی ہے، نہ اس کے پاس اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے، سوائے
نبی کے، تو نبی کی اطاعت ہوگی، نبی سے وابستگی مضبوط ہوگی تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ شفا شریف میں امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندے دراصل اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے، ان کو تو رسول کی ہی اطاعت کرنا ہے، وہ بس رسول کی اطاعت کر لیں، اسی میں اللہ کی اطاعت ہو گئی، کیونکہ اللہ کا حکم ہمارے پاس ہے ہی کہاں۔ اللہ کا نبی نے حکم دیا ہم کو کہ اللہ کا یہ حکم ہے تم یہ کرو، تو نبی نے اللہ کے حوالے سے جب حکم دیا اور ہم نے جب نبی کے اس حکم کو مان لیا تو اسی میں اللہ کا بھی حکم ہم نے مان لیا، یہی اس کا راز ہے۔ تو نبی کی ذات کی اہمیت ہے ایمان میں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر تصدیق رسول، تعظیم رسول اور محبت رسول سب کو جمع فرمائے اور اسی پر ہم کو قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔